الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فتح المنان کتاب الصلاۃ، تنبیہ الکلام فی ھذا الباب فی اربعۃ مواضع۔ کلام اس باب میں 4 مقامات میں ہوگا، 4 مواقع میں ہوگا، بحث ہوگی 4 مواقع کی۔ احدھا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، ایک موقع یہ ہے، فی وضع الرکبتین قبل الیدین، ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنا، او وضع الیدین قبل رکبتین، یا پھر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، للسجودی، سجدے کے وقت، سجدے میں جا رہے ہیں، پہلے گھٹنے رکھنے یا پہلے ہاتھ، اس حوالے سے یہاں کلام ہوگا۔ اختلاف الائمۃ فی ذالک، علماء نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے۔ ذہب جمہورہم ابو حنیفۃ و شافعی و احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین الی الاول عملا بحدیث وائل بن حجر۔ اچھا جی، جمہور، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہلے موقف کی طرف، یعنی پہلے گھٹنے اس کے بعد ہاتھ، اس پہلے موقف کی طرف گئے ہیں عمل کرتے ہوئے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر۔ قالا، فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجدہ، جب آپ نے سجدہ فرمایا، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، آپ نے اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھے، وعلی ھذا یکون وضع الاعداء علی نسبت قربها من الارض، اسی انداز پر اعضاء کا رکھنا ہوگا ان کے زمین سے قریب ہونے کی نسبت پر۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو زمین سے قریب گھٹنے ہوتے ہیں اور پھر ہاتھ ہوتے ہیں۔ فَيَدَعُ الرَّكْبَتَيْنِ اولا، لہذا پہلے گھٹنے رکھیں گے، ثم يَدَعُ الْيَدَيْنِ، پھر ہاتھ رکھیں گے، ثم الجبہۃ، پھر پیشانی رکھیں گے، والانف، اور ناک، ولا ترتیب بینہما، پیشانی اور ناک کے درمیان کوئی ترتیب نہیں ہے، پہلے کیا رکھنا ہے اور بعد میں دیکھیں، سما انہوں نے پیچھے لگایا، لیکن جبہہ اور انف کے درمیان سما نہیں لگایا، ان کے درمیان واو لگایا ہے، تو اس میں ترتیب نہیں ہے۔ لِأَنَّهُمَا فِي حُکْمِ عُضْوٍ وَاحِدٍ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں، پیشانی اور ناک، ایک عضو کے حکم میں داخلانی، داخل ہیں، فی وضع الوجہ، چہرہ رکھنے میں، ان کو شرن کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کے بعد چہرہ رکھیں گے، چہرے میں یہ دونوں آ جاتے ہیں، تو ان کی ترتیب نہیں بنتی کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا۔ کالج شمنی و ان عصر علیہ وضع الرکبتین اولا لیجل خف او غیرہ وضع الیدین، شمنی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر دشوار ہو جائے پہلے گھٹنوں کا رکھنا، موضوع کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو رکھ لے۔ ذہب مالک والاوزاعی و احمد فی روایت عنہ، اچھا، امام احمد جو تھے وہ پچھلے والے میں بھی تھے، صحیح ہے جی، اس موقف میں بھی جی امام استاذ، احمد، جی کچھ کہہ رہے تھے؟ بولا جی، آپ نے فرمایا کہ پہلے، جی امام احمد بن حنبل پہلے میں بھی تھے موقف میں، اس جی موقف میں بھی ہیں۔
جی جی صحیح ہے جی. اس میں بھی امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، لیکن یہاں آپ اسلوب کو سمجھیے گا کہ پچھلے عبارت میں جو لکھا ہوا ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ احمد بن حنبل. صحیح ہے. وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ احمد بن حنبل. فی روایت نہیں لکھا ہوا وہاں پہ. تو وہ ان کا مفتہ بھی موقف ہے. حنابلہ کا مفتہ بھی موقف ہے، حنابلہ کا مضبوط موقف ہے جو اوپر والا بیان ہوا ہے. نیچے والے میں بیان کیا ہے فی روایت. امام احمد کی ایک روایت میں ان کا موقف یہ بنتا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ فی روایتن جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی تشریح کر رہا ہے کہ امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت ضرور ہے اس موقف کے ساتھ جو دوسرا موقف ہے، لیکن حقیقت میں ان کا جو مضبوط موقف ہے جس پر ان کے یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے وہ پہلا والا ہے. چلے ذهب مالک والاوزاعی واحمد فی روایت عنہ وطائفۃ من ائمۃ الحدیث. چلیے امام مالک، امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ایک روایت میں اور حدیث کے امام، حدیث کے ائمہ کا ایک گروہ دوسرے موقف کی طرف گیا ہے عملاً بحدیث ابی ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر. جب تم سجدہ کرو تو برک نہ کرو. برک میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. برک نہ کرو جیسے اونٹ کے برک کرنے کی طرح. اونٹ کی بیٹھک کو کہا جاتا ہے برک. اونٹ کے جو بیٹھنے کا اسٹائل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے برک. تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، اونٹ والے اسٹائل میں نہ بیٹھو. اب دیکھیں اونٹ کیسے بیٹھتا ہے. پہلے آگے والے ٹانگیں جو ہوتی ہیں ان کو سمیٹتا ہے، پھر پیچھے والی کو جی جی سمیٹتا ہے. استاد. آ رہے ذہن میں؟ جی جی استاد. اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ جی استاد پہلے وہ گھٹنے آگے والے کھوڑتا ہے. پہلے آگے والے زمین پہ رکھتا ہے، پھر پیچھے والے سمیٹتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے ہاتھ، آگے والوں کو انہوں نے ہاتھ سے تعبیر کر لیا کہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر پیر، پھر گھٹنے. وَالْيَدَ يَدَيْهِ قبل رکبتیہ. آگے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو رکھے اپنے گھٹنوں سے پہلے. قال حدیث وائل ابن حجر. فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کی جو حدیث ہے جو پہلے موقف والوں نے لی ہے، اسبتا اسبتو من حدیث ابی ہریرہ کا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے زیادہ مضبوط ہے. اس کے راوی جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ اخْتِلَافَ تضادی. جب دو حدیثیں متضاد انداز میں مختلف ہو جائیں، دو حدیثوں میں یوں اختلاف آ جائے کہ ایک میں ایک چیز کا اثبات ہو رہا ہو دوسرے میں اس کی نفی ہو رہی ہو، متضاد انداز میں اختلاف آ جائے، فَالسَّبِيلُ أَن يُؤْخَذَ بِالْأَقْوَى مِنْهُمَا. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو زیادہ مضبوط سند والی ہے، جو زیادہ مضبوط روایت ہے، جو اقوی روایت ہے، اس کو لے لیا جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے. صحیح ہے جی. یہ اصول حدیث کا انہوں نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب دو حدیثیں یوں مختلف ہو جائیں، بعض اوقات تو اختلاف اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف تضاد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اس اختلاف کے باوجود دونوں حدیثوں کے مضمون کو جمع کرنا ممکن ہوتا ہے. لیکن اگر یوں اختلاف ہو جائے جس کو اختلاف تضاد کہا جائے، یعنی ایک کہہ رہا ہے زید کھڑا ہے، ایک کہہ رہا ہے زید
کھڑا نہیں ہے. صحیح ہے، یہ ہے اختلاف تضاد. اگر اس طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر فرما رہے ہیں کہ جس کی سند زیادہ قوی ہوگی اس کو لیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک اور بات بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، فی شرح المشکات للشیخ ابن حجر. مشکات کی شرح جو کہ شیخ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس میں نقل عن النووی، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے، یہ تحریر ہے کہ انہو قالا، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لم یظہر لی ترجیح احد المذہبین من حیث السنتی. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ جو دو موقف ہیں، دو مذہب ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنے یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح ظاہر نہیں ہوتی سنت ہونے کی حیثیت سے. یعنی دونوں سنتیں امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، جو کہ شافعی المذہب ہیں، معلوم ہے نا آپ کو امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ شافعی المذہب ہیں، جی استاد صاحب. تو ان کا موقف پہلا والا ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنا ایک استدلال بیان کر رہے ہیں کہ مجھے چونکہ دونوں میں کوئی ترجیح نہیں مل پائی، تو لہٰذا میرے نزدیک جو ہے دونوں طریقے سنت ہیں، اس پر عمل کریں گے تو بھی سنت کا ثواب ملے گا، اس پر عمل کریں گے تو بھی سنت کا ثواب ملے گا. یہ ایک بات تھی، جو علمی بات تھی انہوں نے وہ یہاں پہ بیان کر دی. وجا فی، ابن حجر بھی جی، ابن حجر بھی شافعی ہے نا استاد صاحب؟ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شافعی ہیں بالکل، لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں کی نا. انہوں نے یہ نہیں مطلب اگر وہ امام نووی کا حوالہ نہ دیتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ ابن حجر کا موقف یہی والا ہے کہ دونوں جی سر. سنت ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ حوالہ دیا کہ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موقف بیسیکلی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتانا چاہ رہے ہیں. جی استاد صاحب. ہو سکتا ہے ان کا موقف بھی یہ ہو، یہ تو پھر ان کی شرح پڑھ کے ہی اندازہ ہو سکے گا کہ ان کا اپنا میلان کس طرف تھا، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف تھا یا وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بنیادی مذہب بیان کیا جاتا ہے اس طرف زیادہ میلان تھا. بہرحال جا فی صحیح ابن خزیمہ تھا، صحیح ابن خزیمہ جس طرح صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. اس میں ایک حدیث موجود ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ بدا برکبتیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے گھٹنوں سے ابتدا کرتے. وجا فی روایتی سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما رواہ ابن ابی شیبتا والبیہقی فی السنن. اچھا، سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو آیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا روایت کیا ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے سنن میں، وفی بعد شروع ہی فی روایتی ابی سعید، اور بعض شروحات میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کننا ندع الیدین قبل رکبتین، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے، فامرنا بالرکبتین قبل الیدین، پھر ہمیں حکم دیا ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا. فعلی ھذا یکون حدیث وائل ابن حجر ناسخا، اب اس پر دیکھا جائے پہلے یہ تھا پھر یہ حکم ملا، صحیح ہے، پہلے ایک انداز تھا پھر دوسرا حکم ملا. اس حدیث کو سامنے رکھیں تو علی ھذا یکون حدیث وائل ابن حجر، اس انداز پر، اس حدیث پر یہ سمجھ آتا ہے کہ وائل بن حجر کی حدیث جو تھی ناسخ، وہ ناسخ ہے
ली हदीसी अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस की। यानी वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, पहले वो हुक्म था, अब ये हुक्म है। तो इसको भी ले सकते हैं आप। एक तो तरजीह की वजह वो हो गई थी कि उसकी सनद अकवा थी। और अगर आप ये तीसरी वाली रिवायत ले लें जो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बयान की जा रही है, या साद बिन अबू वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु से बयान की जा रही है, तो इसके मुताबिक फिर जो दूसरे मौक़िफ़ की दलील है अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, वो मनसूख है, वो मनसूख हो चुकी है। कमा काला साहिबुल मिशकाती, जैसा कि साहिब मिशकात ने यही बात कही है। वबादुशराहिल मसाबी मनाऊ। अच्छा, मसाबी और मिशकात का फर्क तो जानते हैं ना? मिशकातुल मसाबी। उस्ताद मिशकात किताब मसाबी उसकी शरह है ना। नहीं नहीं, किताब का मसाबी, नाम ही है मिशकात मसाबी। मसाबी असल है। सही है, पहले जो लिखी गई थी ना हदीसों की किताब, वो थी मसाबी। आप अगर मिशकात का मुकदमा पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी कि पहले मसाबी लिखी गई थी हदीसों की किताब, फिर उस पर कुछ काम किया है साहिब मिशकात ने। सही है, शरह नहीं लिखी उन्होंने, जी उस्ताद। उस पर कुछ काम किया है। कुछ उनकी जो हदीसों की तरतीब थी उस तरतीब को थोड़ा सा सेट किया है, उसमें जो है फसलें बनाई हैं, उसमें कुछ हदीसों का इजाफा किया है, कुछ हदीसें जो हैं उनके मकामात को तब्दील किया है। पा, पांच छह तरह के काम किए हैं साहिब मिशकात ने, किसमें? मसाबी में। सही है, तो मसाबी अलग किताब है, और मिशकात जो है वो उस जैसे तलखीस है ना, जी जी तलखीस क्या उस्ताद। है? तलखीसुल मिफ्ताह। खुलासा यानी। जी उस्ताद। मिफ्ताहुल उलूम वालों ने जो काम किया था, बुनियादी काम मिफ्ताहुल उलूम वालों ने किया था। फिर उस मिफ्ताहुल जी उस्ताद। उलूम मिफ्ताहुल उलूम का एक हिस्सा था, उस हिस्से की तलखीस की गई थी। और उस तलखीस में सिर्फ तलखीस नहीं है, बल्कि तलखीस के साथ कुछ उन्होंने काम भी किया है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया है। तो इसी तरह का यहाँ पे मामला है कि इन्होंने जो है वो मसाबी को लेके मसाबी पर कुछ काम किया है। तो ये हो गई मिशकातुल मसाबी। तो मिशकात अलग किताब है बेसिकली, और मसाबी अलग किताब है। अब वो मिशकात की बात आ गई, कमा काला साहिबुल मिशकात मिशकाती। आगे आ गई बादु शुर्राहिल मसाबी। मसाबी के कुछ शारहीन जो हैं उन्होंने मना किया है दलालतन हाजिल इबारती, इस इबारत के को दलील बनाने को। आनी, कौन सी वाली इबारत? ये जो अभी अभी हमने बताई, कम कुन्ना नफ अलू कजालिका फ़अमरना बी कजा। किसने कही थी ये बात? अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऊपर तो लिखा हुआ है उनका नाम। जी उस्ताद। ये बात कही थी अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। बाद शारहीन ने कहा कि नहीं, इसको दलील नहीं बना सकते। किस पर दलील नहीं बना सकते? अलन्नसी, नस पर। क्यों? क्यों नहीं बना सकते? ली एहतिमाली, इस एहतिमाल की वजह से कि अन यकूनल अव्वलु बिहुक्मिल आदती मिन गैरी अमरिन, हो सकता है कि जो पहला अमल था वो आदत के एतबार से हो, वहां कोई हुक्म ना हो। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कुन्ना नदाउ जो बयान फरमा रहे हैं, वो हो सकता है आदतन हो, वहां कोई हुक्म ना हो। तो आप एक हुक्म को दूसरे हुक्म से मनसूख कैसे कर रहे हैं? मनसूख तो जब होगा ना कि पता चले कि अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो बात बयान कर रहे हैं, पहले भी हुक्म था, फिर अगला हुक्म आया। उन्होंने तो पहले हुक्म की बात नहीं की, उन्होंने कहा पहले हम ऐसे करते थे, फिर हमें हुक्म मिल गया। तो हो सकता है पहले जो करते थे वो हुक्म ना हो, पहले जो करते थे वो आदतन करते हो।
صحیح ہے جی، آئی جی سمجھ استاد میں؟ صاحب. جی جی. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بچے نے دادا جی کو دیکھا، مولوی صاحب کو دیکھا، اور دیکھا دیکھی نماز شروع کر دی. اب بعد میں جو ہے اس کو حکم پتہ چلا کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا ہے. تو پہلے جو کیا وہ عادتاً تھا، بعد میں جو ہے وہ حکم آ گیا. تو ناسخ منسوخ تو جب ہوتا ہے نا جب ایک حکم اور اس کے بعد دوسرا حکم آئے. تو بعض شارحین نے یہاں ناسخ منسوخ والی اصطلاح کو منع کیا کہ یہ اصطلاح استعمال نہ کریں، اور وجہ بتا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ حکم کی بنیاد پہ نہ ہو. نام لو کالو، ہاں اگر یوں کہیں، کہ اگر یوں کہیں صحابہ یا علماء جنہوں نے کنہ ندعو کہا ہے کہ کنہ مامورینا بکذالک، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا فنہینا عن ذالک، پھر ہمیں اس سے منع کر دیا. او امرنا بخلافی ذالک، یا وہ کہیں کہ پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا پھر اس کے خلاف حکم دے دیا. یفہم النسخ صریحا، تو پھر نسخ واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا. بس یہ اصطلاح کا مسئلہ ہے، صحیح ہے کہ جی یہ ناسخ اور منسوخ ایک اصطلاح ہے. تو بعض شارحین کہہ رہے ہیں یہ اصطلاح نہ استعمال کریں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے یہ بات تھی اور بعد میں یہ بات تھی، یہ بات غلط ہے. وہ تو ظاہر الفاظ ہیں کہ پہلے ہم یوں کرتے تھے پھر حکم ملا ہم یوں کرنے لگ گئے.